گرم گرم اچھی غذائیں نہیں ملتی تھیں، ایسا نہیں تھا، مگر ان کے اندر برکت تھی، حلال طیب طاہر۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی تھیں قرآن پڑھتی تھیں۔ آٹا بن رہا ہے، جو کا گندم کا آٹا بن رہا ہے، اس آٹے میں برکت ہوتی تھی یا نہیں؟ کتنی برکت ہوتی تھی؟ اتنی برکت کہ امام علی مقام سیدنا حسین کا سر کربلا میں کٹ گیا، 20 دن کے بعد نیزے کی نوک پر چڑھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان بچوں نے بڑوں نے سنا ہوگا واقعہ، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، کس کا نام ہے؟ حضرت غوث پاک کے والد ماجد کا نام موسیٰ نام ہے، ابو صالح کنیت ہے، جنگی دوست، اللہ کی راہ میں جنگ کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، جنگی دوست ان کو فارسی میں کہا جاتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ، جوانی کے ان کے دن نہر کے کنارے، دریا کے کنارے جا رہے ہیں، سیب بہتے ہوئے آئے۔ کوئی ہوگا باغ دریا کے کنارے، وہاں سے درخت سے سیب گرے، نہر میں آئے، آپ کے سامنے آیا، اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔ مگر ماں باپ کی تربیت تھی، بڑوں نے کچھ محنت کی تھی، کھاتے ہی خیال آیا یہ میرے لیے جائز تھا یا نہیں تھا؟ میں نے اٹھایا اور کھا لیا، یہ جائز تھا یا نہیں؟ کل قیامت کے دن باز پرس ہو گئی، اللہ نے پوچھ لیا، کیا جواب دوں گا؟ ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا، مگر یہ احساس کیوں کہ اندر ایمان تھا، اندر، ذرا زور سے کہیے، اندر ایمان ہو تو پھر یہ یار میں نے جو کام کیا صحیح کیا غلط کیا، اور یہ ایمان نہیں ہے تو پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ تو سمجھ لو جس کو احساس نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں۔ پانی جدھر سے آ رہا ہے، آگے جا رہے تھے، واپس پلٹے، دیکھتے دیکھتے اس باغ میں پہنچ گئے جس میں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے۔ یہیں سے گیا ہوگا، دریا نہر گزر رہی ہے، اسی میں سے گرا ہوگا۔ اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، اللہ والے تھے، جا کے سلام کیا۔ ایک نوجوان خوبصورت نیک لڑکا سامنے، کیسے آئے ہو؟ یہ باغ آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ یہاں سے سیب گر رہے ہیں، پانی میں جا رہے ہیں، میں جا رہا تھا، مجھے بھوک تھی، ایک سیب میں نے اٹھا کر کھا لیا بغیر اجازت کے۔ یقیناً آپ کے باغ کا ہوگا، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑے۔ وہ دیکھ رہے ہیں اس نوجوان کو اوپر سے نیچے تک، میرے سامنے کتنے آتے ہیں، میرے سامنے توڑ کے کھاتے ہیں، بچے آتے ہیں پتھر مار کے پھل توڑتے ہیں، میرے سامنے کھاتے ہیں، اوپر چڑھ کے اتار کے کھاتے ہیں۔ یہ لڑکا وہ سیب جو بہتا ہوا اس نے اٹھا لیا تھا، اس کے لیے کھانا جائز تھا، اس نے کھا لیا، مگر یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے دکھاوے کو بات کر رہا ہو، ذرا چیک کر لوں، بھئی تم نے سیب کھایا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اس طرح معافی نہیں ملے گی، یہاں رہنا پڑے گا۔
جی میں رہنے کو تیار ہوں، ہاں نہیں صرف رہنا نہیں ہے، میرے باغوں کی خدمت کرنی پڑے گی، جی وہ بھی کروں گا، معافی مل جائے گی۔ فرمایا تمہارا کام دیکھیں گے پھر معاف کریں گے۔ ایک سیب کھایا، 1 پیسے کا نہیں ہوگا اس زمانے میں، رہ رہے ہیں وہاں پر، وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا کرتا ہے، اپنے وقت پر کام کرتا ہے، نماز کے ٹائم نماز پڑھتا ہے، نیند کے ٹائم نیند کرتا ہے، کام پر کوئی نگرانی نہیں کر رہا، مگر یہ کام چوری نہیں کر رہا کہ مالک کھڑا ہے تو کام کروں ورنہ بیٹھا رہوں۔ دیکھا، پتا چل گیا کہ واقعی نیک ہے، واقعی نیک۔ حضرت جی اب مجھے معافی مل جائے گی؟ فرمایا ایک بات اور پوری کرنی پڑے گی پھر معافی ملے گی۔ وہ کیا؟ میری بیٹی ہے، ایک جوان ہے، خوبصورت ہے، مگر اس میں کمی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کرو پھر معافی ملے گی۔ یار ایک سیب کھایا، 10 دن اور کام کرا لو، ساری عمر کے لیے ایک اپاہج میرے ساتھ باندھ رہے ہو، یہ ایک سیب کی سزا ہونی چاہیے۔ حضرت جی ایسا کر لوں گا معافی مل جائے گی؟ فرمایا معاف کر دیں گے، مجھے منظور ہے۔ آخرت کا ڈر، آخرت کا ایک مشکوک چیز کھا لی، شبہ والی کہ جائز ہے یا نہیں۔ سیب تھا نا، حلال چیز تھی، مگر میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ ہم کتنی غلط چیزیں کھاتے ہیں، کبھی ایسی سوچ آئی ہے؟ اور کوئی آگے سے کہہ دے کہ تم نے کیا ہے، تمہیں یہ جرمانہ ہوگا، تو ہوتا کون ہے؟ ہم تو یوں شروع ہو جائیں گے، اور زیادہ ہوگا نکال کے 2 روپے رکھیں گے، یہ رہ اٹھا اپنے، آیا جرمانے لگانے والا۔ ہم تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت جی معافی مل جائے گی؟ فرمایا مل جائے گی۔ نکاح پڑھا دیا، فرمایا جاؤ سامنے کمرے میں تمہاری دلہن۔ کمرے میں داخل ہوئے، خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہوئی، فوراً واپس پلٹے کے ادھر سیب کھا لیا تھا تو اتنی سزا، یہ کوئی اور لڑکی ہے، اس کو دیکھنے پر کہیں لمبی سزا نہ مل جائے۔ حضرت جی اندر کمرے میں بالکل تندرست صحت مند خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے اپاہج ہے، فرمایا یہی ہے تمہاری دلہن۔ آپ تو کہہ رہے تھے اپاہج ہے، فرمایا ہاں میں نے جو کہا غلط نہیں کہا۔ حضرت جی اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں۔ فرمایا اس نے آنکھوں سے کسی غیر محرم کو کبھی دیکھا نہیں، جس کو نہیں دیکھنا تھا اس کو نہیں دیکھا اس لیے اندھی، جس کو نہیں سننا تھا نہیں سنا اس لیے بہری ہے، جو نہیں بولنا تھا وہ کبھی نہیں بولی اس لیے گونگی ہے، جس کو نہیں چھونا تھا نہیں چھوا لولی ہے، جس طرف نہیں جانا تھا نہیں چلی لنگڑی ہے۔ مجھے اللہ نے اتنی نیک لڑکی دی تھی، میں نے چاہا اللہ اس کے لیے دولہا بھی نیک دے دے کہ یا اللہ تو نے اتنی اچھی لڑکی دی ہے تو اس کے لیے لڑکا بھی اچھا مل جائے۔ تم جب آئے تو وہ سیب تمہارے لیے جائز تھا، یہاں روز میرے سامنے کتنے توڑ کے کھا جاتے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کرتا، مگر جب تم آئے تو میں سمجھا کہ دولہا آ گیا۔ میں نے تمہیں کچھ دن رکھ کے تسلی بھی کر لی، تسلی ہو گئی ہے تم نیک ہو، اس لیے میں نے نکاح پڑھا دیا، یہی دلہن ہے، جاؤ خوشی سے رہو۔ اور جب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں تو گود میں غوث اعظم آتے ہیں۔ اللہ آج ہماری غذا کیا ہے، ہم نے کس طرح اس کو حاصل کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، حلال طریقے سے کیا ہے حرام طریقے سے کیا ہے، کام چوری کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے اس نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا۔ اور دودھ پیتے ہو ان جانوروں سے، ان سے فائدے اٹھاتے ہو، بوجھ اٹھواتے ہو ان سے، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی ہڈیاں تمہارے کام آتی، پھر گوشت کھاتے ہو ان کا۔ کبھی غور کیا؟ ذرا توجہ دو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔
اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو. ان جانوروں پر سواری کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، گائے بیل، ان پہ بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے؟ اپنا بار اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو؟ اور پھر یہ جو لکڑی نکل رہی ہے درختوں سے، اس سے کشتیاں بناتے ہو، سفر کرتے ہو. یہ جو سواری ادھر سے ادھر مزے سے چلے جاتے ہو، یہ تمہارے لیے، یہ کس نے کیا ہے سب کچھ؟ اس رب کو یاد کرو، غور کرو، توجہ دو. اگر تم نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو نتیجہ تمہارے لیے کیا ہوگا تم خود سوچ لینا. کیونکہ جب نعمت چھن جاتی ہے دوبارہ آتی اونچی گئی ہے نہیں. میں جتنی دنیا گھوما ہوں حیران رہ جاتا ہوں. اپنی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھے کہ کانپ گیا ہوں. روٹی کچرے کے ڈبے میں ڈالی جائے اور ڈالنے والا مسلمان ہو، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں. ہمارے ہاں گھروں میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو رزق کا احترام سکھاتے. ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ روٹی اگر نیچے ہوتی تھی تو اوپر بیٹھتے نہیں تھے. کتاب کا نام حیات الحیوان، علامہ کمال الدین دمیری کی لکھی ہوئی کتاب، اردو اور انگلش دونوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس کتاب کو جانوروں کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے. آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. دنیا میں جتنے جانور ان کو معلوم ہو سکے ان کا نام کیا ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں کتابوں میں اس کا ذکر کہیں آیا ہے؟ اس جانور میں فائدے کتنے ہیں، اس جانور کی خوبیاں کتنی ہیں، وہ سب اس کتاب میں لکھی ہے. انگریز غیر مسلم اس کتاب پر حیران کہ یہ کتاب لکھنے والے کے پاس اتنی معلومات کہاں سے تھی. اس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے. جو روٹی آپ کے سامنے آتی ہے، کیا چیز؟ اونچی. کھاتے ہو نا؟ یہ جو روٹی آپ کے سامنے آتی ہے 360 مزدور کام کرتے ہیں تب روٹی تیار ہوتی ہے. کتنی؟ کتنے فرشتے ہواؤں پر، کتنے فرشتے پانی پر، کتنے زمین پر. وہ بیج سے لے کر روٹی بننے تک یہ قدرت کی طرف سے اس میں کتنے فرشتے ہیں، کتنے انسان؟ 360 ورکر. انہوں نے کاریگر کا لفظ لکھا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں تب روٹی تیار ہوتی ہے. آپ آرام سے ایک لقمہ لیا. کچھ لوگ بچوں کو میں نے دیکھا بھیج کا کھاتے ہیں، کنارے کا چھوڑ دیتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو. کیوں سکھائی ایسی بات؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ آپ بچوں کو بچپن سے غلط عادت ڈال دو گے ساری عمر پھر وہی عادت رہ جائے گی. اور اس روٹی کے پھینکنے والے کو میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کا انجام دیکھا ہے. راولپنڈی کا واقعہ میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا. ایک شخص نے جان بوجھ کر روٹی کے ٹکڑے کو کچلا، پاؤں کے نیچے، جوتی کے نیچے. زیادہ دیر نہیں لگی اور کچل کے کہاں گیا؟ مسجد کی طرف گیا، بھی مسجد کی طرف، مگر جان بوجھ کر روٹی کے ٹکڑے کی بے حرمتی کی. وہاں سے واپس آتے ہی ٹانگ اس کی پھسلا. وہ ٹانگ اس کی درست نہیں ہوئی. باپ نے سارا پیسہ لگا دیا، وہ ٹانگ درست نہیں ہو سکی.
اور میں نے یہ پڑھی ہے بات فلسطین والوں کے حوالے سے کہ اس ایک زمانہ تھا یہ بہت امیر لوگ تھے، اتنے امیر تھے کھانا کھا کے روٹی سے ہاتھ صاف کرتے تھے. آج ان کے پاس زمین نہیں ہے رہنے کے لیے. رزق کی بے حرمتی کرنا اچھی بات نہیں ہے، مگر ہم ناشکرے غور نہیں کرتے. یہ رب تعالی ہے جو ہمارے لیے کیا کچھ بنا رہا. سوچیں، غور کریں. اپنے بچوں کو مائیں بھی اور باپ بھی. آج آپ کی عادت کیونکہ آپ نے لگایا ہوا ہے ٹی وی، وہ ٹی وی میں طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں، ہمیں یہ کھانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. آپ کا گزارا نہیں ہے، آپ مجبور ہے. پھر مکانوں کی ترتیب کئی منزلہ بن گئے، بنایا نہیں جاتا. باہر کھانے والوں کی عادت، کیا کچھ کھا رہے ہیں. میں آپ کو اچھا کھانے اچھا پہننے سے نہیں روک رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں حلال کھاؤ اور شکر کرو. حلال کھاؤ اور اونچی کمائی بھی حلال ہو، غذا بھی حلال ہو، شکر بھی ہو، اور اس کی بے حرمتی اونچی. ہم تو بچپن میں کبھی کچھ کہہ دیتے تھے کہ نہیں فلاں چیز نہیں کھانی ہے تو ہماری تو شامت آ جاتی تھی. آج ماں باپ کی شامت آ جاتی ہے. اس حد تک ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں بگاڑ کر لیا. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں آپ اسکول میں جاتے ہوئے کچھ کہ چلو بھائی. وہ فرماتے تھے باہر کی چیزیں کیوں کھاتے ہو، جو چاہیے گھر میں موجود ہے، صاف ستھرا. اچھا وہاں جو چیزیں ملتی ہیں وہ صاف ستھری نہیں ہوتی ہے، مگر بچوں کو چاہیے، انہوں نے وہی کھانا ہے. تو نتیجے پھر کیا نکلیں گے؟ کیا آپ کے اندر جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر درخت میں، ہر میوے میں، ہر نعمت میں فائدے ہیں، اور کتنے ہیں ہمیں اندازہ نہیں. آئیے پہلی بات پانی پر. اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. پانی سے زیادہ آپ کے جراثیم کو مارنے والا، آپ کی کھال کو تر و تازہ رکھنے والا، آپ کے جسم سے خرابیاں نکالنے والا کوئی اور نہیں. آپ کہیں گے نہیں جی فلاں کیپسول کھا لوں، فلاں سیرپ پی لوں. نہیں، یہ رب کا بنایا ہوا پانی اتنی اچھی چیز ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ. مسا آپ کرتے ہیں، مسا کر کے گردن پر آپ گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں وضو میں. یہ جو آپ گردن کو گیلا کرتے ہیں نا، یہاں جوڑ ہیں رگوں کے آ کے، یہاں پر وہ ساری اکٹھی ہوتی ہیں، پھر کمر کے پاس اور پھر ٹخنوں کے پاس. یہ حصہ آپ اگر دن میں 4-5 مرتبہ گیلا کر لیں نا گردن کو، ڈاکٹروں نے لکھا ہے ایسا شخص کبھی پاگل نہیں ہوگا. ایسا شخص کبھی. اور 5 مرتبہ آپ کو قدرت نے وضو میں اس کو تر کرنا سکھا دیا. یہ وضو کتنی بیماریوں کا علاج ہے. غور کریں، سوچیں ہر چیز کو. اور پھر جب نسبت ہو جائے، اب درخت کا ذکر آیا. مصر اور ایلا کے درمیان طور سینین، یہ پہاڑ مشہور ہے، وہاں کا یہ درخت ہے جس کو زیتون، ویسے دنیا میں چائنا میں بہت ہے، شام میں، دوسرے علاقوں میں بہت ہے، تیل کے ساتھ اگتا ہے. کون رکھتا ہے اس میں تیل؟ زیتون کھانے میں آپ اگر کبھی کھائیں اس کو تو دیکھیں اس کے اندر کتنی غذائیت ہے. سالن
اسی سے اگر آپ کوئی اور چیز نہیں پکی ہو صرف زیتون کے ساتھ لگا کے کھا لیں. عرب میں اب تک ہے گوشت بھونتے ہیں, دمبا بھون لیا, مرغا بھون لیا, مچھلی بھون لی. آپ تو مچھلی کو مسالے لگاتے ہیں نا, دنیا مسالے نہیں لگاتی. یہ آپ کے یہاں رواج ہے, اتنے مسالے لگاتے ہیں, وہ بالکل سادی بھونتے ہیں. چاولوں کے اوپر رکھ کے اس پہ زیتون ڈال دیتے ہیں, اتنا ذائقہ ہوتا ہے جو آپ کے پکائے ہوئے کھانوں میں نہیں ہوتا. کھاتے ہیں وہ, اور اس میں برکت بھی ہے, شفا بھی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اونٹ, گائے, بکری, یہ نام دہرائیے گا, نر یا مادہ, حلال جانور یہ آپ کے کھانے کے لیے. ان سے آپ کو دودھ بھی ملتا ہے, اونٹنی کا دودھ, گائے کا دودھ, بکری کا دودھ. آپ ان سے دودھ بھی, گوشت بھی, ان سے بار برداری اور کیا کیا کام لیتے ہیں. کہ ان پر غور کریں کہ وہ رب جس نے ان کو بنایا ہے, اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں, ہم ان پر اگر غور کریں اور اس پر توجہ دیں تو. لوگ کہتے ہیں سائنس حیران کرتی ہے, میں کہتا ہوں سائنس تو انسان کی عقل, اس سے جتنا اس نے پہچانا ہے, حیران تو رب کی قدرت کرتی ہے. ہم لوگوں کو دودھ کی قدر نہیں ہے. یہ دودھ, اس کو علم سے تشبیہ دی گئی ہے. خواب میں اگر کوئی دیکھے دودھ تو اس سے مراد علم ہوتا ہے. اس دودھ میں کتنی تاثیر ہے, کتنی غذائیت ہے, آپ کی ہڈیوں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے, آپ کے اندر نشو و نما میں کتنا کردار ادا کرتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں. میرے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے, جن بچوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے 1.5-2 سال, اگر وہ کوئی بری حرکتیں نہ کریں 40 برس تک ماں کے دودھ کی طاقت ختم نہیں ہوتی بدن سے.